عقل کے سارے رول بتا دیے، ہمارے رسول نے بتا دیے، ہمارے آقا نے بتا دیا۔ اب اگر فرض کرو کوئی شخص میرے پاس آ جائے اور کہے پروفیسر صاحب میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، میں کیوں کرنا چاہتے ہو؟ بچے نہیں ہیں، بچے نہیں۔ تو میں نے رول دیکھنا ہوتا ہے نا، میں نے رول تو عجیب سا دیکھا ہے۔ خادم آزاد غور سے سنیے گا، میں نے رول یہ سیکھا ہے کہ چلڈرن آر ناٹ دی پرپز آف میرج۔ میں تو اپنے رسول کی زندگی دیکھی ہے، 11 بیوی ہیں، بچے کتنے سے ہوئے؟ اور 1-2 سے تو بچے ہوئے، باقی عورتیں اللہ کے رسول کے ساتھ کیا کر رہی تھیں؟ اگر بچے مقصد ہوتے ہو جائیں تو ٹھیک ہے، خوشی کا باعث ہے، محبت اور انس کا باعث ہے، مگر کیا آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی نے یہ نہیں بتایا کہ دس از ناٹ دی پرپز آف کریشن؟ پرپز آف کریشن وہ لفظ ہے ایک قرآن کا، لے تسکنو، ہم نے تمہارا ازدواج اس لیے پیدا کیے کہ تم ایک دوسرے سے ذہنی، قلبی اور اخلاقی سکون پا سکو۔ اس میں بچے بھی آتے ہیں، مگر کیا رسول اللہ پہ یہ لازم قرار دیا گیا تھا کہ جی آپ کے اگر بچے نہیں ہو رہے تھے تو آپ باقی خواتین کو فارغ کر دو؟ یہ نہیں ہوا۔ یو مسٹ انڈرسٹینڈ ہاؤ دی پروفٹ آف گاڈ بیہیوز۔ It's the psychology of the deeds of the prophet will tell you کہ مقصد شریعہ کیا ہے۔ آج تک شریعہ کا مطلب ڈھونڈا آپ نے کبھی کہ شریعت ہے کیا؟ طریقت کیا ہے؟ شریعت کیا ہے؟ خادم حضرات، شریعت کا صرف ایک مطلب ہے، کم سے کم زیادہ راہ جسے لے کے تم منزل تک پہنچ سکو۔ یہ ہے شریعت کا ڈکشنری مطلب، کم سے کم زیادہ راہ۔ آپ نے انگریزی محاورہ نہیں سنا، وہ بعد میں آیا ہے، ٹریول لائٹ وین یو مسٹ، ٹریول لائٹ وین یو مسٹ۔ اگر تم نے اتنا بڑا لمبا سفر اختیار کرنا ہے نا تو ٹریول لائٹ وین یو مسٹ۔ وہ ہے کیا ٹریول لائٹ؟ کیا ہے؟ ایک بدو آ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ، بدو تھے بھی بدتمیز، بالکل کوئی مبالغہ میں کوئی قدر و عزت نہیں تھی ان کے پاس، وہ انسان کو بس انسان ہی سمجھتے۔ اونچی آواز میں بولا، چونکا دیا اس نے، یا رسول اللہ مجھے جنت کے لیے کیا کرنا ہے؟ فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھنی۔ کہا یا رسول اللہ اس سے زیادہ ایک بھی نہیں پڑھوں گا، بس اتنی پڑھنی ہے۔ کہاں اتنی پڑھ؟ یا رسول اللہ اس سے زیادہ ایک نہیں پڑھوں گا، اور کیا کرنا ہے؟ فرمایا رمضان کے روزے فرض ہیں۔ کیا یا رسول اللہ نہ ادھر کوئی رکھوں گا نہ ادھر، بس پورے رمضان کے روزے رکھوں گا۔ فرمایا اور کیا کرنا ہے؟ یا رسول اللہ اور کیا کرنا؟ کہ جی اپنا زکوٰۃ دینی ہے۔ کہ جی 1 پیسہ زیادہ نہیں دوں گا، ہوں گے تو زکوٰۃ دوں گا، 1 پیسہ بھی زیادہ نہیں دوں گا۔ جب یہ عہد و پیمان 5 چیزوں پہ ہو لیے نا تو وہ پھر پکارا، اعلان کرے کہ یا رسول اللہ گواہ رہیے گا میں نے ان میں سے 1 فعل زیادہ نہیں کرنا، 1 کم نہیں کرنا۔ فرمایا اگر یہ اپنے عہد و پیمان پہ قائم رہا تو رب کعبہ کی قسم ہے کہ اس کو جنت ضرور ملے گی۔ خادم حضرات یہ تو ہے ڈیل، دس از ٹریول لائٹ وین یو مسٹ۔ اب آپ پریکٹیکل لائف میں دیکھو کہ ہم نے کتنا یہ کرنا ہوتا ہے۔ 30 روزے روز تو نہیں نا آ جاتے جی، وہ کبھی کبھار آتے ہیں، مہمان بن کے رہتے ہیں۔ اب روزوں کی میں آپ کو خاص بات بتانا چاہتا ہوں۔ امت کے ہر عالم کا فرض ہوتا ہے کہ امت پہ مہربان ٹھہرے، ہے نا؟ یہ فقہ کا کمال یہ ہے، فقہ اس لیے ہوتا ہے کہ امت پہ آسانی کرے۔ سب سے اچھا فقیہ اس لیے نہیں سمجھا جاتا، یعنی حضرت نعمان بن ثابت کو اس لیے نہیں سمجھا، انہوں نے ایسی گنجائشیں کریٹ کی ہیں کہ جو بہت آسانی پیدا کرتے ہیں۔ اپنے وقت میں سفیان ثوری کے وہ متقابل رہتے تھے۔ ایک شخص آیا، طلاق ہو گئی، سارے محلے میں شور پڑا ہوا تھا، ہر طلاق ہو گئی، طلاق ہو گئی۔ کیا ہوا؟
انہوں نے کہا کہ جناب ایک شخص سیڑھی پہ لٹکا ہوا تھا، وہاں سے اس نے آواز دی، اپنی بیوی سے لڑ پڑا۔ لوگوں کی لڑائی کی جگہ بھی کمال کی ہوتی ہے۔ نیچے سے اس نے کہا، اوپر سے اس نے کہا کہ اگر میں اس سیڑھی سے ایک قدم نیچے اترا تو تمہیں طلاق۔ بات تو ختم ہو گئی، اب مصیبت پہ گئی، ان کرے تک پچارا کرے گی، اب مصیبت پڑ گئی۔ اترتا ہے تو طلاق پڑتی ہے، نہیں اترتا کتنی دیر ٹنگا رہے گا۔ آخر لوگوں نے بندے بھجوائے حضرت امام ابو سفیان ثوری کے پاس، بڑے متقی تھے، بڑے متقی۔ سور بیل کو کہتے ہیں۔ ایک دفعہ غلطی سے دائیں کی بجائے بایاں پاؤں رکھ دیا نا مسجد میں، تو اوپر سے بڑا سخت رسپانس آیا اور کہا اے سور، اے بیل، عقل کر، تو اپنے شریعت کا دھیان کر۔ یہ سخت، جو مزاج کے سخت ہوتے ہیں ان کے ساتھ سختی ہوتی ہے، جو مزاج کے نرم ہوتے ہیں ان کے ساتھ نرمی ہوتی ہے۔ یہ قول رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جس چیز میں سختی شامل ہو جائے وہ بدصورت ہو جاتی ہے، اور جس چیز میں نرمی رہے وہ خوبصورت ہوتی ہے۔ اب دین تمام تر خوبصورت ہے۔ I love it because آپ جس سے مرضی کمپیئر کر کے دیکھ لو، دین محمد اتنا میٹھا، اتنا ایزی، اتنا کرٹیس، اتنا کائنڈ ہے کہ مجھے تاریخ کے ایک ایک لفظ پڑھ کے بھی میں سوچتا ہوں کہ never before such an august personality came into the world, and never before such a beauty of character and deal came into the world. دشمن مانتا ہے، میں نہیں احسان کر رہا اس چیز پہ، مگر دشمن تسلیم کرتا ہے کہ یہ پناہ، یہ کرم آپ کو اللہ کے رسول کے سوا کہیں نہیں ملے گا۔ تو خواجہ حضرات اب سن لو، وہ جو میں روزے کے بارے میں کہہ رہا تھا، کاش کے کو تھوڑی بہت سینسیبلٹی کریٹ ہو جاتی۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے آپ پہ روزے فرض کیے جیسے پہلی امتوں میں فرض کیے، ایام معدودات، کچھ دنوں کے لیے۔ فمن کان منکم مریض علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ ہاں مرض میں منع، ہاں سفر میں آپ نہ رکھو، بعد میں پڑھ لینا، مگر ایک اس میں ایک آیت ایڈ کر، وہ آیت نہیں ہم تک کبھی پہنچے گی۔ کوئی کہے گا منسوخ ہو گئی، کوئی کہے اس کو معطل ہو گئی، کہے وہ کیا تھی؟ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ۔ اگر ذہنی، اخلاقی، بدنی طور پہ تم میں یہ ہمت نہ رہے کہ تمہارا دل ہی ڈر جائے۔ آپ کو پتا ہے آج کل سائیکالوجی کے دن ہیں، سائیکوسس ہیں، کئی مرتبہ آپ جو یورین والے ہیں ان کو ہدایت کی جاتی ہے، جو گردوں کے مریض ہیں، شوگر کے مریض ہیں، وہ اچھے بھلے ہوتے ہیں، مگر ان کو ہدایت کی جاتی ہے کہ روزے نہ رکھنا۔ دیکھو اللہ کی قدرت عالیہ کا یہ ہے کہ اس حالت کے لیے یہ آیت رکھی تھی، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، کہ اگر کوئی اتنی طاقت نہ ذہنی اور جسمانی رکھتا ہو تو وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ یہ آپ کے روزے کے ترک کا وظیفہ کہ ایک مریض کو کھانا کھلا، مگر رکھ کے نہ چھوڑو، وہ بڑا سخت ہے، رکھ کے نہ چھوڑو، روزے کا مذاق نہ اڑانا۔ مگر اگر تم میں نہیں ہمت پڑ رہی، تمہارا دل نہیں مان رہا، ڈر گئے ہو، خوف زدہ ہو، گرمیاں